السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹ آف اسلام اسلامک ٹی وی پروگرام لے کر سیکنڈ سیگمنٹ میں موجود ہے۔ آج ہے 19 رجب 1443 ہجری اور سنڈے کا دن جو ہے فیبروری کی 20 تاریخ 2022 میں موجود ہے، اور توبہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ جس طرح سے پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور صرف 41 ڈیز جو ہے رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے کے لیے، جو کہ مارچ ایک مہینہ اور اس کے بعد 2 اپریل کو رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی سے ہم اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہے، کیا چیز کون سی ایسی چیز ہے جو ہم عبادت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کو سکون کا باعث نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیز ہم غور کریں، اس کو فکر کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ کس طرح سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کوئی انسان اگر طے کر لیتا ہے کہ میں اب بہت گناہ کر چکا ہوں، اب میں اللہ سے قریب جانا چاہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، پہلا اسٹیپ کیا کرنی چاہیے؟ کیا شرائط ہے جو توبہ جس سے قبول ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کے بعد اس چیز کو جس کی وجہ سے گناہ ہوئے ہیں اس کو فکس کریں گے، وَأَصْلَحُوا، اور فکس کرنے کے بعد حق بات کو خود بھی لے کے چلیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، وَبَيَّنُوا، جی جی ہاں، کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ویلنٹائنس ڈے ہے، یہ غلط ہے، ہاں، ہم جو ہے شروع میں کبھی اس میں بڑے ایکٹیو تھے اور اس کی جو بھی بےحودگی ہے اس میں ملوث ہوتے تھے، اب ہمیں احساس ہوا کہ بھئی یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو اب ہم اس کی توبہ کیے، پھر جو ہے اپنے آپ کو اس سے پھر بچا کے رکھے کہ پھر آئندہ اس میں جو ہے اس پروگراموں میں جس میں بے شرمی اور بے حیائی اور بے جو ہے دینی کی جو کھلی فحاشی جو ہوتی ہے اس سے دور رہ کر لوگوں کو بھی بتاتے رہے، وہ بینو کہ بھئی یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، اولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ ماشاء ہاں، اللہ۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی ہیں اکیلے تنہا جو توبہ کو جو ہے قبول کرنے والے ہیں، ماشاء ہاں، اللہ۔ اور اللہ ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم ابھی گزرا ہے ویلنٹائنس ڈے، ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے نوجوان اور کچھ بڑے لوگ بھی جو ہے اس شیطان کے وسوسے میں آ کر گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے، تو انہیں یہی ہے کس طرح سے وہ توبہ کرے، ہاں کیا ہے مطلب جی، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اسٹیپس ہے یہ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جی اللہ نے کہا ہے، جی اور باقاعدہ حدیثوں میں بھی ہے کہ دل سے برا سمجھیں، اور پہلی چیز یہ ہے کہ دل سے برا سمجھے۔ برا سمجھیں، اور جو بھی کوتاہیاں ہوئی اس سے شرمندہ ہوں، جی نادم ہوں، جی جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ ہو پکا مصمم، ہاں، کہ اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے بالکل متوجہ ہو کے اللہ کی طرف صحیح طور سے استغفار جو میں نے بتایا کہ اس کو جو ہے 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، ہاں، جو بھی، جتنا بھی موقع ہاں، ہو جو سکے۔ بھی ہے جی موقع نکال کر، جتنا بھی نہیں موقع نکال کر پڑھ کے پھر دعا کریں کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں مجرم ہوں، تو اللہ معاف کر دیں۔ اور ضروری نہیں ہے کسی اور کو بتائیں، آپ اور اللہ کے بیچ میں ہے تو اللہ معاف کر دیں، لیکن یہ کہ کرنا ضروری ہے، توبہ کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں اس کو توبہ کرنا پڑتا ہے،
ورنہ وہ ہمارے حساب کتاب میں رہے گا اور وہاں ہمیں جا کے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اللہ بچائے. اس کے بارے میں ہمیں غور نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. جی 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 ناظرین، جس طرح سے مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوئے، اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور کیا بتایا آپ نے؟ سچے دل سے سچے دل سے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ سے توبہ کریں. توبہ کریں. جی. اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ جیسے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں، بتائیں، روکیں، دوسروں کو بھی ترغیب ہاں کریں. جی وہ بینوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیں. یہ نہیں کہ بھئی میں توبہ کر لیا اب وہ جانے وہ ان کا کام جانے، ایسا نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور ہم جو ہے کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو اب اس کو فوراً توبہ کر کے ہم ساتھیوں کو بھی سمجھائیں گے. جیسے ایک کشتی میں چند لوگ ہیں بھئی، وہاں سوراخ ڈالنے والے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے نہیں بیٹھیں گے کہ بھئی ہماری طرف تو کچھ بھی نہیں، وہ کر لیں. کیونکہ جب ہم ایک ساتھ ہیں تو وہ کچھ کریں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، تو ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. تو ہم دوسروں کو سمجھائیں، روکیں، ان کو پیار سے، محبت سے، جو بھی اچھا طریقہ ہے وہ اختیار کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی. کیا جو دعا مانگتے ہیں کیا ضروری ہے ہمیں وہ عطا ہو جائے؟ دیکھیے، دعا کے ٹاپک پہ جائیں گے تو وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہ اللہ سے پہلے ہم معافی مانگیں. معافی مانگتے ہیں تو فوراً اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے دعا رکاوٹ بن جاتی ہے، ایک حجاب بن جاتا ہے. اسی لیے اب جیسے میں نے نماز نہیں پڑھی نعوذ باللہ، یا کسی نے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے زندگی میں کبھی روزے نہیں رکھا، یا کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی بھی چیز ایسی جو گناہ والی ہے، جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، یا جو ہے آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں یا کانوں سے گناہ کرتے ہیں یا ہاتھ پیر سے کسی پہ ظلم کرتے ہیں، جو بھی ہے، تو اس کو نہیں معافی مانگیں گے اور ہم کہیں گے اللہ ہمارے مسئلے یہ حل کر دے، ہمارے مسئلے وہ حل کر دے. تو پہلے حساب کتاب تو برابر کرو نا کہ بھئی معافی جی مانگو، دوستی برج بناؤ، تعلق بناؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کریں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اکثر لوگ کہتے ہیں نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، ہم عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے میں ہی دل نہیں لگتا ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، ہمت ہی نہیں ہو رہی، بیزارگی ہے. تو یہ سب اس کی نحوست ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ ایک کالا داغ جو ہے نشان پڑتا ہے، اسٹیمپ ہو جاتا ہے، ایک داغ گناہوں کی وجہ سے، ایک پوائنٹ اسٹیمپ ہوتا ہے دل پہ. ایک گناہ کی وجہ سے، پھر دوسرا کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا کیا، اس طرح سے وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ، تو وہ ایک دن جو کالا سخت سیاہ ہو جاتا ہے. پھر تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، پھر وہ بدل بھی نہیں سکتا. اسی لیے کہ بھئی جیسے ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نئی توفیق اور ہدایات دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے والے میں اور غیر توبہ کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب آپ نے بتایا دل کے اوپر اسٹیمپ لگ جاتا ہے جب ایک گناہ ہوتا ہے، یا کالا داغ، فرض چیزیں جیسا جمعے کی نماز مس ہو جاتی ہے، 3 جمعے مس کر دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسٹیمپ لگتا ہے، اسی طرح سے اسٹیمپ پہ اسٹیمپ کالا داغ لگتے جاتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جمعہ کا الگ ہے، جمعہ میں اسٹیمپ ہے، اس میں جو داغ ہے ایک ڈاٹ ہے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے دل میں ایک ڈاٹ پڑتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک کالا سیاہ بن جاتا ہے. یہ الگ حدیث ہے. تو یہ کیفیت جس میں ہو جاتی ہے تو یہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز میں بھی ان کی دل نہیں لگ رہا ہے، جی، اور اچھی بات بھی سن رہا ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، دماغ میں نہیں گھس رہی ہے. ہاں، وہ قرآن بھی سنتا ہے تو وہ بالکل ایک عام چیز کی طرح عام چیز کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ اس کا دل زنگالود ہو گیا ہے. ہاں، تو جب زنگالود ہو جاتا ہے تو دنیاوی طور پہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی لکڑی لے لے، اس کے اوپر پالش لگا دے اور اس کے اوپر پانی ڈالے تو وہ لکڑی پانی کو جذب نہیں کرے گی، پانی بہہ جائے گا. اسی طرح سے وہ دل زنگالود ہونے کے بعد
وہ اچھی بات اس کو دل میں جا ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے کیا پھر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ کیا اس دل کو کس طرح سے کلین کیا جائے؟ جیسے لوہے کو آگ سے جو ہے ڈال کے صاف کرتے ہیں اس کا جی زنگ، جی اور اسی طرح سے سونے کو آگ میں ڈال کے اس کو نکھارتے ہیں، جی ایسے ہی دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے ذکر کو کریں، جس سے اس کا دل صاف ہوگا، اور استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. تو اس سے جو ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیں گے. پھر اس کا جو ہے پورا اسٹائل زندگی کا بدل جائے گا. اس کی نماز میں مزہ آئے گا، اس کا جو ہے قرآن جو پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اس کو دل لگے گا اچھے کاموں میں، اور برے کاموں سے اس کو نفرت ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، چلتے اور پھرتے اللہ کا ہاں، ذکر اور کیا کریں، استغفار. استغفار. اور جو ہے یہی چیزیں ہیں جو دل کو صاف کریں گی اور دوسری اور چیز زنگ کو صاف مفتی کریں گی دل کے. صاحب یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ اگر غلط ہو تو آپ مجھے کریکشن کیجئے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے مسکین اور غریب کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں. یہ بھی اس سے بھی دل نرم ہوگا. جی، نرم الگ ہے، صاف الگ ہے. تو یہاں نرم کی بات میں یہی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، سب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بنا کے چلیں. یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارا ٹاپک جو استغفار کا ہے، توبہ جی کا ہے، توبہ کا ہے. ہاں، جی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سب سے اس وقت کہتا ہوں اشد ضرورت ہے اس وقت جی توبہ کی اور استغفار کی. کیونکہ ہمارے گناہ جو ہے بھر گئے ہیں. ہمارا وہ کہتا ہے نا گناہوں کا گھڑا بھر گیا ہے. اب اس کو جو ہے نکالنا ہے، ورنہ پھر آزمائشیں اور بڑھتی جائیں گی. کیونکہ جب گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے تو آپ سے نے یہ بھی ارشاد فرمایا پھر اللہ کے عذابات کی کوئی جو ہے امید جو ہے تم یہ مت سوچو کہ اب دیر ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی آ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب آپ ہم مل کر ریڈیو پروگرام کر رہے تھے، لائٹ آف اسلام ریڈیو پروگرام کر رہے تھے، اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ہم جو چاہے ہم کرنی چاہیے، ہم کو زندگی کو انجوائے کرنا ہے. جب ہم بڑے ہوں گے اور جو ہے پھر اللہ سے تسبیح پکڑیں گے اور جو اللہ سے توبہ کر لیں گے اور نمازیں پڑھیں گے. تو اس پہ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے ایک صاحب، ان کے چھوٹے بھائی کا جو انتقال ہوا، وہ ذرا سا بتائیے. ہاں، کہ ایج میں کوئی 22 سال کا تھا نوجوان. جی اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور وہ بیچارہ آ کے رو رہا تھا کہ نیک بچہ تھا، مسجد بھی جاتا تھا، نمازوں میں بھی اس کا وقت لگتا تھا، انتقال ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت کرے. انا للہ و انا اس الیہ کا نام جو ہے راجعون. صادق ہے. اس نے ہمیں بتایا. تو وہی بتا رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کا کیا پل کا بھروسہ نہیں. جی وہ ہمارے یہاں سامعین، بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ابھی ہم طے کر لیں، پروگرام دیکھتے ہوئے آپ طے کر لیں کہ اب ہمیں چینجز لانی ہے اپنی زندگی میں، اللہ کے قریب جانی ہے، اس کے لیے اللہ سے توبہ کرنی ہے. اس پہ ٹاپک پہ کنٹینیو بات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.